الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. آپ کی محبتوں کا شکر گزار ممبر پر جلوہ بار ناظم اجلاس، شاعر اجلاس، علماء، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے. آج کلکتہ کے اس میدان میں آپ کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور اس نیت کے ساتھ حاضر ہوا کہ ابھی چند مہینے قبل کلکتہ کیا پورے ویسٹ بنگال نے ہندوستان کی غرور و گھمنڈ میں مبتلا سب سے بڑی جماعت کو دھول چٹا کر کے بھیجا. سب سے بڑی پارٹی کو دھول چٹا کر کے بھیجا. تو پھر میرے دل نے یہ پکارا کہ ابھی یہاں پر ایمان اور غیرت زندہ ہے، اس لیے کہ بہت یہ مشہور کیا جا چکا تھا کہ 100-200 روپے میں مسلمان بک جاتے ہیں، پارٹی بدل لیتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. لیکن ویسٹ بنگال نے یہ تاریخ رقم کر کے دکھا دی. جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں. ان کو کیا خریدا جا سکے گا جو بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہاں نوجوانوں کا جو جوش، جو ولولہ ہے، جو جذبہ ہے. اور حقیقت میں بتاؤں، آج آپ کے سامنے اور آپ کے درمیان بیٹھ کر قطعاً مجھے یہ احساس نہیں ہو رہا کہ میں کسی جلسے میں بیٹھا ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہزاروں سپاہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں قربان ہونے تیار ہیں. یہ جماعت قربان گاہ عشق رسالت میں آئی ہوئی سپاہیوں کی ہے. اور مجھے قطعاً یہ احساس نہیں ہو رہا کہ یہ کوئی جلسہ ہے یا کوئی پروگرام ہے، بلکہ آپ کا جذبہ اور آپ کا جوش یہ بتا رہا ہے جس دن بھی یہ اعلان ہوگا، جس دن بھی یہ کہا جائے گا اے مسلمان تو اپنے نبی کونین کے لیے کیا دے سکتا ہے، تو بحمدہ تعالی یہاں کا بچہ بچہ یہ کہنے پر آج قادر ہے کہ ہم اپنے مال، متاع، جائیداد، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، بلکہ اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ہر سانس قربان کرنے کو تیار ہیں. میرے عزیزو، میں آج آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 عادتیں کسی کے اندر ہیں تو وہ انسان اعلیٰ قسم کا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں حلالی. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز اس کے اندر خودداری ہو، دوسری چیز اس کے اندر وفاداری ہو. خودداری بھی ہو، وفاداری بھی ہو. یہ انسان کی اعلیٰ صفت میں سے ہے. کیوں؟ میاں کتا بھی جلدی مالک نہیں بدلتا.
کتے کی بھی عادت ہے 2 دن بھی اگر مالک روٹی نہ ڈالے تو دروازہ نہیں چھوڑتا۔ کیا ہم اس سے زیادہ گرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا ہم اس سے زیادہ گئے گزرے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا کیا۔ ظالموں کو یہ بتا دو کہ تم نے اگر ہماری اولاد کا قتل عام کیا، ہمارے گھر بار چھینے، ہماری جائیدادوں پر قبضہ کیا تو کر لو، جو ٹکڑے تم کر سکتے ہو ہمارے سب کر لو، اس لیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے وفادار ہیں۔ وفادار ہونا یہ حلالی ہونے کی سب سے اعلیٰ صفات میں سے ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں وفاداروں میں رکھا ہے۔ ہر چیز ہماری بکھر جائے لیکن در مصطفیٰ سے ہم کبھی غداری نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے نام پر کبھی سودا نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، آج کے حالات اس طرح سے آئیں گے آپ کے ساتھ کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے امتحانات ہوں گے، تمہیں خریدنے کی کوشش کی جائے گی، یا کبھی مار کر کے، یا تمہارے سامنے عزیزوں کو گرفتار کر کے، کسی نہ کسی طرح سے تمہارے اوپر سختیاں لا کر کے تمہارے قدموں کو ڈگمگانے کی کوشش کی جائے گی۔ میں اپنے ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، اتنے تو وفادار بن جاؤ کہ جتنے جانور بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مثالیں دے دوں، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں کہ اس کا اجر اور اس کا صلہ کیا ملتا ہے۔ تم ڈھونڈ رہے ہو نا، کامیابی ڈھونڈ رہے ہو نا۔ یہاں پر لوگ ہمیشہ ہر ایک کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ مجھے معاشی تنگ دستی ہے، کسی کو اپنے بزنس کے مسئلے، کسی کی اولاد کے بگڑنے کے مسئلے، کسی کی بیماریوں کے مسئلے، ہر طرح کے مسئلے، اور اس کے بعد خواہشات تو ایسی ہیں کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے موت آ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک علاج بتا کر کے جاتا ہوں۔ سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑے عروج پر پہنچنا چاہتے ہو، ظاہر سی بات ہے روز دعا بھی تو کرتے ہوں گے، اے اللہ مجھے غنی کر دے، اے اللہ میرے کاروبار میں ترقی دے دے، اے اللہ میری اولاد کو صالح و فرما بردار کر دے۔ یہ ساری دعائیں بھی آپ کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو میں اقبال کی وہ بات بتا دوں۔ شاعر مشرق قلندر لاہوری کئی سالوں تک یورپ کی گلیوں کو چھان مارتا رہا اور مغرب کی دنیا کو دیکھتا رہا۔ اقبال نے ہر جگہ یہ ڈھونڈ کر کے کوشش کی کہ میں وہ لائے عمل لے آؤں یورپ سے جو میری قوم کو ترقی پر پہنچا سکے۔ اقبال نے سائنس کو پڑھا اور سوچا کہ واپس آ کر کے اپنی قوم کو بتاؤں کہ سائنس میں بہت ترقی ہے۔ پھر اقبال نے کہا نہیں کچھ اور دیکھتا ہوں، فزکس کو دیکھا، جغرافک کو دیکھا، میتھس کو دیکھا، ہر فیلڈ کو دیکھا۔ اقبال کئی سالوں تک یورپ کی سرزمین پر اس طرح سرگرداں رہا کہ کوئی ایک میسج اپنے وطن میں اپنی قوم کے پاس لے آؤں، ان کو کامیابی کا راز بتا دوں، کامیابی کا راز بتا دوں کہ اے مسلمانوں کون سی فیلڈ میں تم جاؤ گے تو سب سے زیادہ کامیاب ہوگے۔ توجہ ہے، اقبال نے کیا علاج بتایا؟ کئی سالوں تک سائنس، فزکس، جغرافی، جیومیٹری ہر علم کو دیکھ کر آیا اور سارے لوگوں کی ترقیاں یورپ کی دیکھ کر کے واپس آیا اور اپنی قوم کو آ کر کے جو میسج دیا کہ اے مسلمانوں ان سارے میدانوں میں تمہاری کامیابی میں دیکھ کر کے آیا کہ کس میدان میں جاؤ گے تو تم سب سے زیادہ بلندی پہ پہنچو گے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا۔ اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ رب ذوالجلال کے فرمان عالی شان کا ترجمان ہے، قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا ترجمہ شعر میں اگر کر رہا ہے تو اقبال یوں کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو چھوٹا تخت اور چھوٹی کرسی کی کیا خواہش رکھتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ تجھے اس چٹائی پر بٹھا کر کے بھی لوح محفوظ دکھائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تو ان کا ہو جا، شرط یہ ہے کہ وفادار بن جا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا ہے، پورا کا پورا غلام بن جا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لیوا ہو تو پورے کے پورے ان کے نام لو۔ میرے عزیزو، دنیا کا بھی یہ دستور ہے، جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، اور ہم سنی الحمدللہ فخر سے یہ کہتے ہیں شہزادہ اعلیٰ حضرت
سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اپنی نعت میں ہمیں یہ میسج نہیں دیا تھا؟ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ہم اس بارگاہ کا جب کھاتے ہیں مسلمانوں تمہارے لیے شرط ہے آخری سانس تک اگر گاؤ گے تو صرف اس نبی کا گاؤ، اس نبی کا گاؤ، وفادار بن کر کے رہو۔ اور غدار وہ ہے جو نام تو لیتا ہے لیکن ان سے محبت نہیں کرتا، ان کے اعمال اور اخلاق کو اپنی زندگی میں لانا نہیں چاہتا، تو پھر وہ اعمال سے غداری کر رہا ہے۔ میں ایک بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، آپ کو میں بتاؤں، احادیث کی روشنی میں چند مثالیں دے دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر تشریف لائے۔ خیبر کی جنگ ہونے کے بعد ایک خچر آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ وہ خچر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دیا گیا۔ وہ خچر کسے کہتے ہیں معلوم ہوگا؟ گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے تھوڑا بڑا، یہ سواری کرنے والا جانور ہے۔ خچر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، جس کا نام یعفور بتایا گیا حدیث پاک میں۔ پہلے جانوروں کے بھی نام رکھ لیے جاتے تھے، تو یعفور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، ہدیتاً پیش کیا گیا۔ جب حضور نے اس کو قبول کیا تو وہ خچر اپنے منہ سے کچھ ہلا ہلا کر کے کہنے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان اس کے منہ کے قریب لگائے اور تھوڑی دیر کے بعد حضور مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خچر، یہ یعفور آپ سے کوئی بات کہہ رہا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، یہ خچر مجھے ایک بات کہہ رہا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں، عقل رکھنے والے مسلمانوں، یعفور خچر ہے، حضور سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھ سے بتایا کہ یا رسول اللہ میں ان خچروں کی نسل سے ہوں، میں ان خچروں کی نسل سے ہوں جن پر پہلے والے انبیاء سواری کیا کرتے تھے۔ میرے باپ دادوں کے اوپر بھی اللہ کے انبیاء سواری کرتے تھے۔ اب خچر کیا کہتا ہے سنو، یا رسول اللہ میرے ان آبا و اجداد، ان خچروں کی نسل سے میں آخری خچر ہوں، اور ان نبیوں کے سلسلے میں آپ آخری نبی، ان نبیوں کے سلسلے میں آپ آخری نبی ہیں، ان خچروں کی نسل میں میں آخری خچر ہوں۔ میں نے واقعہ کئی مرتبہ پڑھا، حدیث میں بھی دیکھا، لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، خچر کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ خچر کا بھی تھا۔ یہاں کے قادیانی ظالم مرتد اس خچر سے بھی نیچے آئے اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ میرے عزیزو، خچر یعفور کہتا ہے آپ آخری نبی ہیں، میں ان خچروں کی نسل میں آخری ہوں، لیکن جو بات کہنا تھا مجھے وہ کیا ہے سنی۔ اس یعفور کی ہی پوری سیرت سن لیں تو ہم میں سے کئی لوگوں کو عبرت مل جائے۔ وفاداری کسے کہتے ہیں؟ حضور سے وفا کرنا کسے کہتے ہیں؟ یعفور جب حضور کی خدمت میں آیا، ایک بات تو اس نے یہ کہا، دوسری بات کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدقسمتی سے میں ایک یہودی کے پاس آ گیا، ایک یہودی کی ملکیت میں آ گیا، یہودی میرا مالک تھا اور اس نے مجھ سے کام بہت لیے۔ ایک بات پوائنٹ کی جو کہتا ہے یعفور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زندگی میں کبھی بھی میں نے اپنی پیٹھ پر اس کو سوار ہونے نہیں دیا۔ کس کو؟ اپنے مالک یہودی کو۔ خچر کہتا ہے میں اپنی پیٹھ پر کبھی اس کو چڑھنے نہیں دیا، کئی سالوں تک اس کی ملکیت میں رہا، جب بھی وہ چڑھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا، میں اسے گرا دیتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے یعفور، تو اس کا غلام، تو اس کی ملکیت میں تھا، تو اپنے ہی آقا اور اپنے ہی مالک کو اپنی پیٹھ پر سوار ہونے کیوں نہیں دیتا؟ تو خچر یعفور کہتا تھا کہ مجھے میرے باپ داداؤں نے بتایا تھا اے یعفور تیری پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں گے، تیری پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں گے۔ میں اسی انتظار میں پوری زندگی اس پیٹھ کو پاک رکھتا رہا کہ کبھی کوئی یہودی سوار نہ ہو جائے اور میرے مصطفیٰ کی بیٹھک پر کوئی نجاست نہ ڈال سکے۔ یہ وفاداری ہے۔ جانور بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے پہلے بھی اپنی پشت کو صاف رکھتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن سوار ہوں گے۔ اے مسلمانوں، کیا اس بات کا تمہیں
انتظار نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ہمارے خواب میں بھی تشریف لائیں گے؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے؟ انتظار ہے اور تمنا ہے، اور اگر انتظار اور تمنا ہے تو پھر ان آنکھوں کو صاف بھی رکھنا ہوگا کہ ہو نہ ہو ایک دن وہ رات آئے گی جب میں روز کہہ کر کے سوتا ہوں یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر۔ اچھا بعض لوگوں کو شکایت ہے، بعض وہ کہتے ہیں کہ یہ سنی تو کہتے ہیں سنا ہے اور اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں، تو میں شعر کو بدل کے ہی پڑھ لیتا ہوں، یا رسول اللہ دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، وہ یافور کی وفاداری تھی، اپنی پیٹھ پر کبھی بھی کسی اور کو سوار ہونے نہیں دیا۔ اے مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہارے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو تو اپنی آنکھوں کو بھی محفوظ رکھو کہ ان آنکھوں سے تم بے حیائی نہ دیکھو، ان آنکھوں سے تم گندگیاں اور غلاظت نہ دیکھو، ان آنکھوں کو بچا کر کے رکھو۔ آج ہر نوجوان موبائل کا ایڈکٹ ہو چکا ہے، انٹرنیٹ کے جال میں پھنس چکا ہے اور اتنی گہری جالوں میں یہ جا چکا کہ اس کی راتیں تباہ ہو گئی ہیں، اس کی تنہائیاں غلیظ ہوتی چلی گئیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ جوان اپنے ماں باپ سے چھپ کر کے موبائل دیکھتا ہے، اپنے بھائیوں سے چھپا کر کے۔ کیوں میاں؟ اس لیے کہ تمہاری آنکھیں خیانت کر رہی ہوں گی، تم کچھ نہ کچھ ایسی غلط چیزیں اس میں دیکھنے لگ گئے جو تم اپنے ہی قریبی لوگوں کو بھی دکھا نہیں سکتے۔ یاد رکھو وہ خلاق کائنات تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ہی جب تم آنکھوں کے ساتھ یہ خیانت کرتے ہو تو پھر کس بات کی تم تمنا رکھتے ہو کہ ان آنکھوں میں حضور کا جمال بس جائے گا، حضور کا دیدار ہو جائے گا؟ توبہ کرو اور اپنی آنکھوں کو پاک کر لو، توبہ کرو، ان آنکھوں کو صاف کر لو۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے دعا کرتے تھے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ میرے عزیزو، میں جوانوں کو عشق رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاق کا میسج بھی ضرور دوں گا کہ آپ اپنی آنکھیں سنبھالیں اور اپنے دل و دماغ کو پاک رکھیں۔ غلام مصطفیٰ نہایت ہی پاک ہوتا ہے، رسول پاک کا غلام غلاظتوں میں نہیں سر رکھتا، غلاظتوں پر قدم نہیں رکھتا، اس لیے آپ کو اخلاق پاکیزہ رکھنے ہوں گے۔ اب آؤ میرے عزیزو، اس یافور کی بات میں بتا دوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ایسی وفاداری کرتا رہا، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو یافور سے کہتے جاؤ عثمان کو بلا لاؤ، عمر ابن خطاب کو بلا لاؤ، جانور ہے جس پر میرے آقا سواری کرتے تھے وہ بھی اتنی عقل رکھتا تھا، حضور کی ہر بات کو پہچانتا، یہاں تک کہ حضور جیسے ہی فرماتے فوراً یہ یافور اسی صحابی کے گھر جاتا، اپنے سر سے ان کے دروازوں کو دستک دیتا، جب وہ صحابی دروازہ کھولتے تو اپنی دم ہلانے لگتا، صحابہ کہتے ہم پہچان لیتے کیونکہ یہ رسول اللہ کی سواری ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یافور ہے، یقیناً میرے آقا نے بلایا ہوگا، اور صحابہ اس کے پیچھے پیچھے چل کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری کرنے والا یہ یافور، جانتے ہیں کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس یافور نے جینا ترک کر دیا۔ 3 دن کے بعد اس کنویں کے پاس جس کنویں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار غسل دیا گیا تھا، اس یافور نے چھلانگ لگائی اور وہیں اس کا دم نکل گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جینا بھی پسند نہیں کیا جانور نے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سواری، آپ کی ناقہ، آپ کی اونٹنی قصوہ مشہور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اونٹنی، یہ وہ اونٹنی ہے جس پر بیٹھ کر میرے آقا نے فتح مکہ بھی فرمایا اور حجۃ الوداع میں خطبہ بھی دیا۔ یہ قصوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے سفروں پر ہوا کرتی تھی اور بڑی وفادار۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اب اس قصوہ کی بھی ایک بات میں بتا دوں،
آج ہمارے حالات کیا ہیں اس پر توجہ کرو. تم اگر نبی کونین کے غلام ہو تو کیا کیا سن کر کے تم برداشت کرے بیٹھے ہوئے. آج ہمارے نہ کھانوں میں کمی آئی ہے، نہ ہمارے سونے میں، نہ ہمارے عیش میں کمی آئی ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھدی گالیاں دی جا رہی ہیں. اے مسلمانوں، آپ توجہ کریں. قصوہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کیا؟ واقعی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ سارے صحابہ کے لیے بڑا صدمہ تھا. جو صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک آن کے لیے بھی بچھڑنا نہیں چاہتے تھے، تو وہ حضور اکرم کی ہمیشہ کی جدائی کیسے برداشت کر سکتے؟ جس دن میرے آقا کی وفات ہوئی، آپ کی روح پاک ملک الموت نے قبض فرما کر رب اعلیٰ کی بارگاہ میں پہنچائی. اس دن صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ مسجد نبوی میں کوئی دیوار سے چپک کر کھڑا ہے، کوئی پتھر کی طرح جامد ہے. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ان کو اگر کوئی چونٹی بھی کاٹے تو احساس نہ ہو. اس طرح سے جمے بیٹھے. اور حضرت عمر کا حال تو یہ تھا کہ تلوار نکال کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور کہتے تھے خبردار اگر کسی نے کہہ دیا رسول اللہ کا انتقال ہوا میں اس کی گردن مار دوں گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. جبکہ حضور کی وفات ہوئی ہے. صحابہ کا عشق اور ان کی محبت ایسی تھی کہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. ایسے حالات میں میرے عزیزو، صحابہ تو صحابہ ہیں. جب میرے آقا کو قبر مبارک میں رکھا اور واپس آ گئے حضور کی قبر کو بند کر کے، حضور